تو اس لیے اس کام کی بعض لوگوں نے اعتراض کرتے بعض لوگ کہ جی تبلیغ تو علماء کا کام ہے، تبلیغ تو مولویوں کا کام ہے. ہمارے پشاور وغیرہ کی سائٹ پر جاؤ تو بعض لوگ ایسے ملتے، یہ عام لوگ کب سے تبلیغ دینے لگ گئے؟ تو پہلے بھی میں نے مسئلہ آپ کے سامنے درس کے اندر واضح کیا ہے. اسی حدیث کے اندر، یہ مسلم کی حدیث ہے، اسی حدیث کے اندر مسلم کے مشہور شارح امام نووی رحمہ اللہ اور ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ مرقات المفاتیح کے اندر لکھتے ہیں کہ تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ تبلیغ اگر کر رہے تو دو قسم کے مسائل ہوں گے. ایک مسئلہ تو وہ ہے جو علماء کا ہے، جو حلال و حرام کا مسئلہ ہے، جس کو علماء سمجھ سکتے ہیں، یہ کام علماء کا کام ہے. اور ایک مسئلہ وہ ہے کہ جس کا حلال و حرام ہونا، جائز ناجائز ہونا، نیک اور بد ہونا سب کو معلوم ہے. جیسے نماز پڑھنا ہے سب کو معلوم ہے کہ نہیں فرض ہے، شراب نہیں پینی سب کو معلوم ہے کہ نہیں حرام ہے. ایسا حلال و حرام دین کا ایسا مسئلہ جو ہر ایک کو معلوم ہے، اس کی تبلیغ کرنا یہ ہر آدمی پر، حتیٰ کہ اگر فاسق ہو، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اس پر بھی لازم ہے کہ اس نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے. تو ہمارے تبلیغی جماعت والے آپ کو کوئی مسئلے مسائل نہیں بتاتے، وہ آپ کو یہی بتاتے ہو اللہ کے بندوں کی نماز پڑھ لو. وہی بتاتے کہ کلمے کا مقصد اپنے دل میں بٹھا لو. وہ آپ کو یہی بتاتے کہ اللہ کی بغاوت سے باز آ جاؤ. اس لیے بجائے یہ، یعنی میں حیران یہ ہوں، یہ آپ سے چندے مانگنے نہیں آتے، یہ آپ کی دعوتیں کھانے نہیں آتے. ان کے کپڑے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، سلنڈر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، برتن ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اپنے پیسے لگا کر آپ کے پاس آ رہے صرف اس واسطے کہ ہماری بات سن لو. وہ بات کیا ہے کہ اللہ کے دین پر خود بھی چلنے والے ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین پر چلانے والے ہو جاؤ. اور لوگ ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، میں 10 سال مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، 10 سال میں نے طالب علمی کا زمانہ، یہ دین میں نے 10 سال اللہ کا فضل ہے میں نے پڑھا ہے، اور 7-8 سال سے پڑھا رہا ہوں. بڑے بڑے علماء الحمدللہ میرے شاگرد اب مفتیان اور علماء ہو چکے. اور الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، حضرات طلباء جانتے ہیں جتنا بڑا کتب خانہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور جتنی سینکڑوں کتابیں اللہ نے مجھے دیے، شاید آپ کے علاقے میں دور دور تک نہ ہو. وہ اللہ کے بندوں، ان پر کوئی اعتراض ہوتا تو مجھے ہوتا نا. دین میں نے پڑھا ہے، مجھے اعتراض ہوتا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، منہ میں سگریٹ رکھا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک سودخوری کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک گالیاں دیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک نماز ایک نہیں پڑھتا. تبلیغ والے اچھے نہیں ہیں. تبلیغ والے کیوں اچھے نہیں ہیں؟ اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ تجھے نماز کی دعوت دیتے، اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ تجھے کلمے کی دعوت دیتے، اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ تجھے برائی سے منع کرتے، اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ تجھے ماں باپ کی فرما برداری کو حکم دیتے. کیوں اچھے نہیں ہے بھائی بتا تو؟ اس لیے اس برکت والی جماعت کے ساتھ خوب خود بھی نکلا کرے. اگر آپ کے علاقوں میں جیسے ہمارے علماء مسجد کے اندر اللہ کی رحمت اور ہے، اللہ میں تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ البدایہ والنہایہ کا مجھے حوالہ یاد آ گیا. کیوں اللہ کی رحمت ہے؟ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر شام اور عراق کا واقعہ لکھا ہے کہ شام اور عراق کے اندر ایک زمانے میں بخار بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، طاعون کی بیماری آ گئی تھی اور طرح طرح کی وبائیں ہو گئی تھی. لوگ پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا ہے. تو علماء سے مشورہ کیا گیا. علماء نے مشورہ دیا کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیے، تم نے دعوت و تبلیغ کی محنت چھوڑ دی. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، عباسی خلیفہ تھا، ابو القاسم عبداللہ القائم بامر اللہ اس کا لقب تھا، اس نے یہ سرکاری آرڈر جاری کر دیا کہ لوگوں، ہر چھوٹا یا بڑا گناہ کے آلات توڑ دو اور ہر آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، جہاں جائے نیکی کی دعوت دے، جہاں برائی دیکھے برائی سے روکے. اللہ نے اس کام کی برکت سے وہ عذاب، وہ بیماریاں اس علاقے سے ختم کر. تو آج جہاں کورونا نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے، جہاں دیگر وبائیں پوری دنیا کے اندر، اگر یہ ہے تو جہاں دیگر اس ملک کے اندر بڑی برکتیں، مدارس بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یہاں کے لوگ کی دینداری بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بڑی تباہی ہمارے ملک کے اندر نہیں آئی وہ یہی دعوت تبلیغ کی جو جماعتیں چل رہی ہے. اللہ نے انہی کی برکت سے ان عذابوں کو اور ان پریشانیوں کو ہم سے دور کیا ہوگا. ورنہ جو ہماری حرکتیں ہیں، ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ زمین کے اندر زندہ دس جاتے. اس لیے بعض لوگ یہ اشکال کرتے کہ میرے بھائی یہ جو جس انداز سے دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے تو کوئی چلہ نہیں لگایا، 4 ماہ نہیں لگائے، سروزہ نہیں لگایا، یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، تو یہ تو بدعت ہو گیا. تو ذرا سمجھو بات کو، سمجھو ذرا.
ایک ہوتا ہے دین کا مسئلہ، دین کا عمل، دین کا حکم، ایک ہے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ذرائع کو استعمال کرنا، کسی طریقے کو استعمال کرنا۔ مثلا دین کا حکم ہے کہ میں نے آذان دینی ہے، اب اس آذان میں نہ میں کمی بیشی کر سکتا ہوں، نہ زیادتی نہ کمی، اس آذان میں اپنے سے کوئی طریقے نہیں نکال سکتا۔ اور ایک ہے اس آذان کو دینے کے لیے ذریعہ استعمال کرنا، جیسے سپیکر ہے۔ ایک ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنا، اور ایک ہے اس کے لیے شاندار اور بہترین مسجد بنانا۔ ایک ہے حج کرنا، حج کرنا دین کا حکم ہے۔ اب اس حج کرنے کے لیے جہاز کو استعمال کرنا، جہاز کے ذریعے جانا، کشتی کے ذریعے جانا، بائی روڈ جانا، یہ ذریعہ ہے۔ تو دین وہ ہم نے اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، اور ذرائع کے اندر دین نے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اگر دین کے کسی مسلمہ اصول سے وہ ذریعہ ٹکراتا نہیں ہے تو آپ جو ذریعہ استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ ورنہ یہ سپیکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہ مائک نبی اکرم کے زمانے میں تھا، یہ سنگ مرمر نبی اکرم کے زمانے میں تھا۔ تو اصل تو دعوت و تبلیغ ہے، اس دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے علماء نے ایک ذریعہ، ایک طریقہ منظم کیا ہے، ایک طریقہ مرتب کیا ہے۔ جیسے اصل تو دین حاصل کرنا ہے، لیکن اس دین کو حاصل کرنے کے لیے 8 سال کا ایک طریقہ، ایک نظام مرتب کیا ہے۔ اصل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنی ہے، لیکن ان حدیثوں کو پڑھنے کے لیے امام بخاری نے بخاری مرتب کی ہے، امام مسلم نے مسلم مرتب کی ہے، دیگر علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ تو اصل تو دین کی دعوت لے کر چلنی ہے، اس دین کی دعوت کو لے کر چلنے کے لیے ایک ذریعہ تبلیغ کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ اگر نبی کے زمانے میں موجود نہ بھی ہو تب بھی کوئی مسئلہ، بشرطے کہ اسی طریقے کو ضرور نہ سمجھا جائے۔ اور تبلیغ والے کہتے ہیں میرے بھائی یہ ہمارے ساتھ چلو تبلیغ کرو، اور اگر اس طریقے پر نہیں کرتے تو جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس پر کرو۔ لہذا اگر یہ طریقہ، یہ جو مروجہ طریقے نبی کے زمانے میں نہ بھی ہو تو یہ بدعت نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ اگر دن مقرر کریں، ہم لوگ اگر کوئی ٹائم مقرر کریں تم ہمیں بدعتی کہتے ہو، اور خود تبلیغ والے چلا کرتے ہیں 40 دن کا ہے نبی اکرم کی سنت میں تو 40 دن نہیں ہے، 6 روزہ کا ہے نبی اکرم کی زندگی میں تو 6 روزہ نہیں تھا، تو تم نے خود بھی تو دن مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ابھی کراچی کا اجتماع آئے گا جنوری کے اندر، یہ بھی تو تم نے دن مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اگر تم دن مقرر کرو کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم اگر دن مقرر کریں تم ہمیں بدعتی کہتے ہو، تم ہم کہتے ہو نہیں جی تم نے دن مقرر کہ یہ درست نہیں، اس کو بھی ذرا سمجھے۔ دیکھو تعیین مقرر کرنا یہ دو طرح سے، ایک ہوتا ہے تعیین شرعی، ایک ہوتا ہے تعیین عرفی۔ سمجھاتا ہوں، ایک ہے کوئی وقت کوئی دن مقرر کیے شریعت نے، جیسے نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے شریعت نے مقرر کیا ہے، حج کے لیے ایک وقت مقرر ہے شریعت نے مقرر کیا ہے، روزے کے لیے ایک وقت مقرر ہے شریعت نے مقرر کیا ہے، یہ تعیین شرعی کہلاتا ہے۔ اس میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اپنے کسی عمل کے لیے کوئی ایسا دن مقرر کریں کہ اسی دن میں آپ ثواب سمجھے کہ نہیں یہ جو دن میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہے ثواب اسی کے اندر ہے، یہی نبی نے مقرر کیا ہے، اسی طرح کروں گا، یہ تعیین شرعی کہلاتی ہے۔ اس میں انسان اپنی طرف سے کوئی تعیین کوئی تخصیص نہیں کر سکتا۔ ایک تعیین عرفی ہوتا ہے۔ تعیین عرفی کیا ہے کہ شریعت نے ایک کام کرنے کا حکم آپ کو دیا ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، لیکن آپ اپنی آسانی کے لیے اپنی سہولت کے لیے اس کا ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں، اس کے ایک دن مقرر کرتے ہیں۔ اس وقت اور دن کو آپ ضروری نہیں سمجھتے، محض سہولت کے لیے آپ نے مقرر کیا ہے، اسے تعیین عرفی کہتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہے نا، نکاح آپ نے کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس نکاح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن آپ کہتے نہیں دسمبر کی 31 تاریخ ہی کو میں نکاح کروں گا، اگر اس دن میں نکاح کروں گا تو 1 لاکھ ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو سارے وہابی ہیں، یہ بدعت ہے۔ لیکن آپ نے ایسے مقرر کر دیا کہ چونکہ نکاح تو میں نے کرنا ہے، ایک وقت اس کے لیے مقرر کرنا ہے، میں نے ایک تاریخ دینی ہے تاکہ لوگ سہولت کے ساتھ اس تاریخ میں آ جائیں اور اس کام میں شریک ہو جائیں، اسے تعیین عرفی کہتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی سہولت پر جو طے کرنا چاہیں، جتنا طے کرنا چاہیں، اس میں کوئی پابندی، جیسے ہمارے علماء کے لیے 8 سال کا نصاب ہے، 11 سال کا نصاب ہے، تو یہ جو چلہ ہے، یہ جو سہ روزہ ہے، یا کبھی کبھی اجتماع آتا ہے، یہ تعیین شرعی نہیں ہے۔
کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ چلا لگاؤ گے تو آپ کو 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، نہیں لگاؤ گے تو تم پکے دین کے دشمن ہو، پکے وہابی ہو، تم اگر کراچی اجتماع پہ فلاں تاریخ کو نہیں ہے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو، اگر آگے تو مسلمان نہیں۔ کوئی تبلیغ ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ عرف کے لیے، تنظیم کے لیے، آسانی کے لیے، جیسے ہم نے دین کے دیگر معاملات میں اس کے لیے آسانی کے لیے، انتظام کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں، اسی طرح علماء نے ایک وقت مقرر کر دیا، جیسے دوائی سے علاج کرنے کے لیے اس دوائی کو 3 دن استعمال کرو گے، اس دوائی کو 4 دن استعمال کرو گے، انشاءاللہ پھر آپ پر اثرات مقرر ہوں گے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے بھی اس کام سے فائدہ اٹھانے کے لیے محض عرف کے طور پر، انتظام کے طور پر 3 دن مقرر کر دیے، 40 دن مقرر کر دیے، سال مقرر کر دیا۔ کوئی اس سے زیادہ لگانا چاہے، کوئی اس سے کم لگانا چاہے، کوئی مسئلہ آپ 3 کی جگہ 6 دن لگا لو، ہمیں کیا ہے، 40 کی جگہ 80 دن لگا لو، ہمیں کیا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ کہ اس عظیم کام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں ملا۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، مجھے یاد آ گیا کہ جی تبلیغ والے جہاد کی آیتیں اور جہاد کی حدیثیں خود پر فٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے مولوی کرتے رہتے اعتراض ہے، اس لیے میں ذرا بول رہا ہوں۔ تو اگر بالفرض اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، جہاد کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن خود ہمارے علماء نے ان آیات اور احادیث کو جو خاص جہاد کے فضائل میں آئی ہیں دیگر کاموں پر بھی منطبق کیا۔ مثلا میں ایک حدیث دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ما اقبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فمسته النار، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اس کے قدموں پر غبار لگے، ان قدموں کو کبھی آگ چھوئے گی، جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ یہ حدیث خاص جہاد کے بارے میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ، تیری قبر پر کروڑوں سلام ہو، امام بخاری باب المشی الی صلاۃ الجمعہ تھی، جمعے کی نماز کے لیے آنے پر باب قائم کیا کہ جمعے کی نماز کے لیے آنا کتنا بڑا ثواب کا درجہ ہے، ثواب کا مقام ہے، اس باب کے تحت اس حدیث کو فٹ کیا ہے۔ تو اگر جمعے کے لیے آپ اپنے گھر سے نہا دھو کر صاف ستھرا 5 منٹ کے سفر کے لیے یہاں آ سکتے ہیں اور جہاد کی حدیث اس پر فٹ ہو سکتی ہے، فی سبیل اللہ اس پر فٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ غریب غربا بیچارے کوئی سوات سے، کوئی کوہاٹ سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی پنجاب سے، کوئی کہاں سے آئے ہوئے اور کہاں جا رہے، ان بیچاروں پر فی سبیل اللہ فٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جہاں بھی فی سبیل اللہ آیا ہے تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے، امام رازی نے، امام آلوسی نے اس میں حج کو بھی شامل کیا۔ تو فی سبیل اللہ صرف جہاد پر فٹ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو دین کی دعوت کے لیے ہو، دین کی تبلیغ کے لیے ہو، وہ فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری مسجد کے اندر آئے ہیں، ان سے آپ پریشان نہ ہو۔ مولویاں کھڑا ہوتے نا، آپ ٹینشن میں آ جاتے کہ نام مراد چندہ مانگنے کے آئے ہوئے، پھر جیب خالی کرے گا، تو ان سے آپ پریشان نہ ہو۔ یہ آپ سے دعوت بھی، آپ سے کھانا بھی نہیں مانگیں گے، آپ سے چندہ بھی نہیں مانگیں گے، آپ سے روٹی کپڑا مکان بھی نہیں مانگیں گے۔ انہوں نے صرف ایک بات کرنی ہے، ہم ابھی تعلیم کریں گے، ہماری مہمان نوازی ہے کہ ہماری تعلیم میں شریک ہو جاؤ، ہم بیان کریں گے، ہماری مہمان نوازی ہے کہ آپ کیا ہو جاؤ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن بھی میں نے حدیث سنائی، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، اے لوگو جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرو اس میں خوب چرو، اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ قیل وما ہی ریاض الجنہ، یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ مسجد کے اندر کہاں سے آگئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا حلق الذکر، ترمذی کی حدیث نمبر 510، فرمایا ذکر کے حلقے۔ علماء نے فرمایا مساجد میں جو تعلیم کے حلقے ہیں ان پر یہ حدیث صادق آتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، آج کے زمانے میں بھی اللہ کا شکر ہے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل صدقات کی تعلیم ہوتی ہے۔ فضائل اعمال میں کوئی شیکسپیئر کے قصے نہیں پڑے ہوئے میرے بھائی، فضائل اعمال میں ہے احادیث ہیں، احادیث سے متعلق احکام ہیں، مستنبط ہیں، جن سے فضائل نماز ہے، فضائل درود ہے، فضائل صدقات ہیں، دیگر فضائل ہے۔ تو آپ حضرات کو جب بھی موقع ملے ان کے ساتھ شرکت کریں کہ نہیں کریں گے؟ نہیں بولتے آپ، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون انشاءاللہ تعلیم میں شرکت کرے گا؟ ابھی بھی سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے، ڈر رہے ہیں۔ وہ ایک جو ہے نا، ایک تبلیغی بیچارہ کہیں سے بیان سن کے گیا، تبلیغ میں چلا گیا، پہلے بھی میں نے واقعہ سنا ہے، یہ شہری صاحب ڈر رہے ہیں بھائی جو ہاتھ اٹھائے گا زبردستی کوئی نہیں بٹھائے گا، بات سمجھے، ارادے رکھو، اس پر بھی ثواب ہے۔ ابھی اس پر میں بات نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے۔ تو ایک بیچارہ تبلیغ سے آیا، کوئی ہمارا بیچارہ خان صاحب تھا، اب آتی گھر میں شور شروع ہو گیا، بیوی چیخ رہی ہے، او بچاؤ بچاؤ بچاؤ، محلے والے جمع ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا، خان صاحب خنا دڑنگا شے کیا کر رہا ہے؟
اندر عورت ذات کو مارتے، بیچاری کمزور عورت ہے تو اس کو پیٹے، وہ رو رہی ہے. کہا یار تم کو پتہ نہیں ہے میں اس کو کیوں مار رہا ہوں؟ کوئی کیوں مار رہا ہے؟ کہا میں تبلیغ سے آیا، اس بیگم صاحبہ کو میں نے کہا کہ داڑھی رکھ. کیا رکھ؟ داڑھی رکھ. یہ داڑھی نہیں رکھتی کم بخت کی بچی. اس نے کہا تیرا کھانا خراب ہونا مرادا، یہ داڑھی کہاں سے رکھے گی؟ یہ تو عورت ہے. کہا وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ داڑھی نہیں رکھے گی، لیکن ارادہ تو کرے. یہ کم بخت ارادہ بھی نہیں کرتی. تو آپ لوگ کم سے کم ارادہ تو کریں. ہاتھ اٹھے کون کون بھائی کہے گا انشاءاللہ ہم تعلیم میں شریک ہوں گے. کوئی نہیں زبردستی لے کر جائے گا، ڈرو نہیں انشاءاللہ. تعلیم میں ان کی تعلیم ہوگی ابھی زور کے بعد یا عشاء مغرب جب بھی. اور ابھی تو جماعت آئی ہوئی، جماعت نہ بھی آئی ہو، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بدھ کو گشت ہوتا ہے اور بیان ہوتا ہے، اس میں کیا کیا کریں؟ شرکت کیا کریں، فائدہ ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، اللہ اکبر، اسے چاہیے کہ احادیث کی مجلس میں بیٹھے. تو آپ تو ماشاءاللہ عامی لوگ ہیں. ایک حدیث کی مجلس میرے مدرسے میں، وہاں آپ کو 8 سال لگانے پڑیں گے، اور ایک حدیث کی مجلس فضائل اعمال کی، اس میں اللہ نے آپ کو مسجد کے اندر دے دیے. تو اس کے اندر بیٹھنا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے، اس لیے کہ وہاں پر بھی یہی باتیں ہوتی تھی. تو ایک بات تو ہے